أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. سورۃ المائدہ آیت نمبر 72. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس سے پہلے کی آیات میں یہودیوں کا تذکرہ فرمایا، ان کی سرکشیوں کا، ان سے کیے ہوئے معاہدوں کا، اور انہوں نے کس طرح سے انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا، اور ہمیشہ وہ اپنے درمیان میں مبعوث کیے گئے انبیاء پر فخر کر کے دوسری قوموں کے مقابلے میں خود کو اللہ کا زیادہ قریبی اور زیادہ محبوب بتا کر گناہوں میں ملوث ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کئی طرح کے عذاب نازل فرمائے. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کے بارے میں جس کو بھی اہل کتاب کہا جاتا ہے. ایک اہل کتاب وہ ہے جن کو یہود کہتے ہیں، اور دوسری اہل کتاب وہ ہے جنہیں نصارہ کہتے ہیں. قرآن مجید میں انہیں نصارہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اور ہمارے درمیان ان کو عیسائی یا کرسچن بولا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں انہیں عیسائی نہیں کہا، انہیں نصارہ کہا ہے. لیکن مسلمان ان لوگوں کو عیسائی کہتے ہیں یا پھر کرسچن کہتے ہیں. الگ الگ زبانوں میں ان کے الگ الگ نام ہیں. نصارہ کہیں، عیسائی کہیں یا کرسچن کہیں، یہ سب ایک ہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. تحقیق کہ کفر کیا ان لوگوں نے جن لوگوں نے کہا کہ بے شک اللہ مسیح بن مریم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں ہم اللہ کہتے ہیں، تو بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ جو مسیح بن مریم ہیں وہی اللہ ہے، انہی کو ہم اللہ کہتے ہیں. یہ مسیح بن مریم کون؟ عیسیٰ بن مریم. مریم یہ خاتون کا نام ہے، اور مسیح یہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ماں کی طرف منسوب کیا گیا کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ. ان کو والد کی طرف منسوب نہیں کیا گیا، کیونکہ ہر انسان کو ان کے باپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ فلاں کے بیٹے فلاں. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو مریم کی طرف منسوب کیا گیا، وہ اس وجہ سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی باپ نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے صرف ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تھا. اب یہ صرف ماں کے پیٹ سے پیدا کیسے ہوئے؟ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا، اور اسی طرح سے حوا علیہ السلام کو بھی بغیر ماں کے پیدا کیا.
تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے جیسے چاہے پیدا کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہ عیسیٰ علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، یہ نبی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، چونکہ ان کے پیدائش کا واقعہ وہ ایک عجیب و غریب ہے. اور پھر ان کی جو زندگی گزری ہے، ان کی والدہ کی جو زندگی ہے، اس میں بھی عجیب و غریب واقعات موجود ہیں. اور دنیا میں ہوتا ایسا ہے کہ جس انسان کے پاس کچھ عجائبات نظر آتے ہیں، لوگ اس انسان کو بھگوان ماننے لگتے ہیں. فلاں انسان کچھ عجیب قسم کا کام کر رہا ہے تو لوگ اسے بھگوان مانتے ہیں، اسے خدا بول دیتے ہیں. مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل آتے تھے. لوگوں کے پاس تو ایسے پھل نہیں ہوتے تھے، مریم علیہ السلام کے پاس آ جایا کرتے تھے. جیسے زکریہ علیہ السلام جب ان کے پاس گئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کہا ان لکی ھذا قالت وہ من عند اللہ. یہ کہاں سے آئے پھل تمہارے پاس؟ تو مریم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. وہاں وضاحت ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے ہے، یہ ان کا اپنا کوئی کرشمہ نہیں ہے، ان کی اپنی جانب سے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن چونکہ ایسا ہوا، ایک عجیب چیز واقع ہوئی، تو انسان پھر انہیں کو خدا ماننے لگا. ایسے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو جنہیں ان سے محبت ہو گئی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے بارے میں کہا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. تحقیق کہ کفر کیا ان لوگوں نے، یعنی جنہوں نے یہ بات کہی ہے وہ کافر ہو گئے. ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی مسیح بن مریم ہیں. ان کا یہ سمجھنا ہے کہ دنیا میں جو عیسیٰ علیہ السلام آئے، جو آسمان پر اللہ تھے وہی یہ دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام ہیں. یہ پہلے آسمان پر تھے اور پھر بعد میں یہ زمین پر آ گئے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں. جو اللہ ہیں وہی عیسیٰ ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم. حالانکہ یہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے بنو اسرائیل، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں. یعقوب علیہ السلام کی جو نسل میں انبیاء علیہ السلام آئے تو اس نسل کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں. اور یہ جو قوم ہے اس قوم کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، اسرائیل کی اولاد یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد. اور یہ پوری قوم کو بھی بنو اسرائیل کہا جاتا ہے. یہ انبیاء کو بنو اسرائیل کہتے ہیں اور انبیاء کی جو قوم ہیں انہیں بھی بنو اسرائیل کہا جاتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، تم اللہ کی عبادت کرو، وہ میرا اور تمہارا رب ہے. لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں کہ یہ خدا ہیں، یہ بھگوان ہیں، جبکہ وہ خود کہہ رہے ہیں اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، ربی وربکم، وہ میرا اور تم سب کا رب ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، میں خدا کا اوتار ہوں، یا میں خدا کا بیٹا ہوں، یا میرے اندر خدا حلول کر گیا، میرے اندر خدا کی شکتیاں ہیں. اس طرح کی ایسی کوئی بات عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہی.
عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو صاف پیغام دیا کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، میری عبادت نہیں کرنی ہے۔ ربی و ربکم، وہی میرا اور تمہارا رب ہے، تم سب کا وہی رب ہے، میں بھی انہی کو رب مانتا ہوں، میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں، تم کو بھی اسی کی عبادت کرنی ہے، اور اس کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے ہی مجھے بھیجا گیا ہے۔ میری زندگی کا مقصد ہی وہی ہے کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاؤں۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرے گا۔ اب یہاں قوم نے اللہ کے ساتھ کس کو شریک کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا۔ اب جس کو شریک کیا ہے وہ چاہے عیسیٰ بن مریم ہی کیوں نہ ہو، وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، اگر نبی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں خدا کی خدائی میں، تو فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ ظالم ہوں گے جنہوں نے ایسا کیا ہوگا، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا بنا لے، وہ ظالم لوگ ہیں، اور کل قیامت میں ان ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک بیماری تھی انسانوں کی کہ انسان اپنے درمیان کے نیک انسانوں کو، نیک لوگوں کو، اچھے لوگوں کو، یا ایسے لوگوں کو جن کے اندر الگ الگ شکتیاں نظر آتی تھی، یا کچھ ان کے ساتھ عجائبات ہو جاتے تھے، ان کو لوگ خدا بنا لیتے تھے۔ اور ایسے ہی شروعات ہوئی ہے دنیا میں کفر اور شرک کی نوح علیہ السلام کے زمانے میں، کہ جب ان کی قوم کے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ جو 5 افراد تھے، نیک انسان لوگ تھے، عبادت گزار، اللہ کے فرما بردار، نبی کے اطاعت گزار، اچھی زندگی انہوں نے گزاری، ان کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے ان کے انتقال کے بعد انہی کو خدا بنا دیا، اور اس طرح سے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت شروع ہو گئی۔ اب یہاں پر بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی بات ہو رہی ہے۔ باقاعدہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ وہی اللہ ہے، جو اللہ ہے وہی عیسیٰ ہے، جو اللہ ہے وہی عیسیٰ ہے۔ اور یہ جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کو کہا جاتا ہے وحدت الوجود، اور یہ چیز آج بھی مسلمانوں کے اندر موجود ہے، آج بھی مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ جیسے ایک خاص فرقہ ہے ہندوستان میں اور ہمارے اطراف کے ملکوں میں، جنہوں نے یا جس کے کسی شاعر نے یہ کہا ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے زمین مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ جو عرش پر خدا تھا وہی مدینے میں مصطفیٰ ہو کر اترا۔ وہ بہو یہی بات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ عیسائیوں نے کہا کہ جو اللہ ہے وہی عیسیٰ ہے۔ یہاں مسلمانوں میں کچھ فرقے ایسے ہیں جو کہتے ہیں جو اللہ ہے وہی محمد ہے، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کچھ لوگوں نے یعنی کچھ مسلمانوں نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنا دیا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری ایام میں صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، دیکھنا تم لوگ مجھے حد سے آگے نہ بڑھانا، جیسے
نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھایا تھا، نصارہ نے جیسے عیسیٰ بن مریم کو بڑھایا تھا کہ انہوں نے بعد میں یہ کہہ دیا کہ یہی خدا ہے، تم ایسا نہ کرنا۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ تھا کہ ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ جب انسان کسی نبی سے محبت کرتے ہیں یا کسی نیک انسان سے محبت کرتے ہیں تو جن سے محبت کرتے ہیں کبھی محبت میں حد سے تجاوز کرتے ہوئے اسی شخص کو خدا بنا لیتے ہیں۔ تو آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ مجھے خدا نہ بنانا، مجھے ایسا نہ بنانا جیسا نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو بنایا تھا۔ اور آپ نے یہاں تک کہ اپنے قبر کے بارے میں بھی کہہ دیا تھا۔ لوگ اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے نبی کی قبر مانتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں نبی کی کوئی قبر نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو روضہ کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں نبی کا روضہ یہاں ہے۔ روضہ کیا ہے وہ؟ جب پوچھا جائے روضہ کیا ہے وہ ریاض الجنہ نہیں جہاں 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، کہتے ہیں روضہ وہ جہاں نبی پردہ کیے ہوئے ہیں، لوگ اسے روضہ کہتے ہیں۔ اگر احتراماً کہا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس عقیدت سے کہا جاتا ہے کہ وہ قبر نہیں ہے تو ایسی صورت میں نبی نے فرمایا تھا کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا تھا۔ الا فلا تتخذوا قبری مسجدا، لوگوں میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے انتقال کے بعد، جیسے ہر انسان کی ایک قبر ہوتی ہے، آپ نے کئی صحابہ کو دفن کیا ہے، آپ کے ازواج مطہرات ہیں، آپ کے اولاد ہیں، آپ کی زندگی میں کئی مسلمانوں کی تدفین ہوئی ہیں، اور آپ جانتے ہیں ان کی قبریں ہوتی ہیں، انسان کو قبروں میں دفن کیا جاتا ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے تھے کہ آپ کا خود کا انتقال ہونے والا ہے اور آپ کو بھی قبر میں دفن کیا جائے گا، تو آپ نے کہا لا تتخذوا قبری مسجدا، میری قبر کو مسجد نہ بنانا، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ نبی اپنی قبر کو قبر کہتے ہیں اور مسلمان کہتے ہیں نہیں، نبی کی کوئی قبر نہیں ہے۔ نبی سے محبت میں غلو کر جاتے ہیں اور نبی کی محبت میں نبی کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ بعض لوگوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کی، اور ایک مرتبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا انت ہوا ہوا، کیا تم وہی ہو؟ ہوا وہی ہو۔ انہوں نے کہا یہ ہوا کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوا کیا ہے؟ ہوا مانے وہ، جیسے بعض صوفی حضرات جب رقص کرتے ہیں اور جھومتے ہیں، ہو اس طرح سے کہتے ہیں، یہ وہی ہے۔ عربی میں ہوا مانے وہ ہوتا ہے۔ قل هو اللہ احد، تو یہ لفظ ہو استعمال کیا جاتا ہے۔ کہا انت ہوا، تم وہی ہو۔ انہوں نے کہا یہ ہوا کیا ہے؟ تو کہا انت اللہ، تم اللہ ہو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان، یہ ان کی زندگی میں ہو رہا ہے۔ علی سے محبت کرنے والے علی کو خدا بولنے لگ گئے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، تقریباً 1400 سال پہلے۔ آج بھی دنیا کے اندر کتنی ایسی قومیں ہیں جو علی کو خدا مانتی ہیں، علی کو مشکل کشا، اور بلکہ علی کو نبی کے درجے سے، اللہ کے درجے سے تک بڑھانے والی قومیں موجود ہے دنیا کے اندر، کہ وہ قدرت جو علی کے پاس ہے وہ اللہ کے پاس بھی نہیں ہے، علی کے پاس اتنی قدرت بتاتے ہیں۔ یہ ہے غلو،
یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اللہ نے کہا اے اہل کتاب دین میں غلو مت کرو. جب تم غلو کرو گے، محبت میں حد سے تجاوز کر جاؤ گے، تو گمراہی کے ایسے راستے پر چلے جاؤ گے کہ پھر عقل کام کرنا بند کر دے گی. عقل کام نہیں کرتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں دنیا میں کتنے ایسے مفسر قرآن بھی گزرے ہیں. قرآن کی تفسیر کرتے تھے لوگ اور وحدت الوجود کے قائل تھے. قرآن کی تفسیر کرتے تھے لیکن زندگی میں کبھی قرآن سمجھ میں نہیں آیا ان کو. آج بھی یوٹیوب پہ ان کی قرآن کی تفسیریں موجود ہیں. کون تھے مفسر قرآن؟ کون تھے؟ تو کہتے ہیں ڈاکٹر تھے. یہ مفسر قرآن کون تھے؟ کہتے ہیں انجینئر تھے. یہ مفسر قرآن کون تھے؟ فنا تھے. عقیدہ کیا تھا ان کا؟ وحدت الوجود کا. جو نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کہا تھا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ تعالیٰ ہی مسیح بن مریم ہے. یہ اللہ اور مسیح بن مریم ایک، یعنی خالق اور مخلوق ایک ہونا، یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے. یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے. اور ایک مشہور انسان گزرے ہیں، تقریباً 560 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، جن کو محی الدین ابن عربی کہا جاتا ہے. محی الدین ابن عربی پڑوسی ملک ایک مفسر ہوا کرتے تھے، ڈاکٹر. ان کی تفسیروں میں آپ اکثر محی الدین ابن عربی کا نام سنیں گے کہ شیخ اکبر ابن عربی، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی. تو ابن عربی کی بڑی تعریفیں ہوا کرتی تھیں. وہ محی الدین ابن عربی کون تھے؟ وہ محی الدین ابن عربی جن کا یہ عقیدہ تھا العبد رب والرب عبد. جو رب ہے وہ بندہ ہے، جو بندہ ہے وہ رب ہے. جو رب ہے وہ بندہ ہے، جو بندہ ہے وہ رب ہے. یا لیت شعری من المکلف. اب عبادت کون کرے، کس کی کرے؟ جو رب ہے وہ بندہ ہے، اور جو بندہ ہے وہی رب ہے. تب اللہ نے، رب نے ان کی عبادت کرنی ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت کرنی ہے؟ وہ بھی رب، یہ بھی رب، کیونکہ کائنات ایک ہی ہے. وحدت الوجود، ساری کائنات میں ایک ہی چیز ہے. کوئی خالق اور مخلوق نہیں ہے، سب ایک ہے. جو وہ ہے وہ یہ ہے، جو یہ ہے وہ ہے. جیسے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ ہی مسیح بن مریم ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ ابن عربی جس نے اس طرح کا عقیدہ پیش کیا، خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں کیا، وہ مفسر قرآن ابن عربی کو شیخ اکبر، باقاعدہ ہندوستان کی ایک وہ کتاب جو کافی زیادہ ایک جماعت میں مشہور ہے، گھر گھر لے جاتے ہیں مسجدوں میں، فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد جب دیکھیں وہی کتاب پڑھتے ہیں. اس کتاب کے اندر بھی ابن عربی کو شیخ اکبر کہا گیا ہے. اس کی بڑی تعریفیں ہوئی ہیں. بھلا کوئی انسان، جو انسان کفریہ کلمات کہے، جو کہے کہ جو رب ہے وہ بندہ ہے، جو بندہ ہے وہ رب ہے، اس آدمی کی کوئی تعریف کرے گا؟ اس آدمی کو کوئی مسلمان سمجھے گا؟ جس آدمی پر علماء نے کفر کا فتویٰ دیا ہے کہ یہ کفر ہے، بندے کو رب ماننا کفر ہے، اللہ کو بندہ ماننا یہ کفر ہے. اللہ اللہ ہے اور جو انسان ہے وہ انسان ہے. انبیاء اسی کام کے لیے آئے تھے کہ تم انسانوں کو رب مت بناؤ. انبیاء علیہ السلام یہی دعوت دیتے تھے، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، ان کے اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. ہر نبی کی یہی دعوت تھی، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. اور انبیاء کی اس دعوت کو بھلا دیا گیا. اور آج مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی ایسی ہے جو محی الدین ابن عربی، اس کو محی الدین کا لقب دیا گیا، دین کو زندہ کرنے والا.
ابن عربی باقاعدہ سال میں ایک مرتبہ ایک ایسا دن آتا ہے جس دن ان کا انتقال ہوا، اس دن بڑے بڑے عرس بنائے جاتے ہیں، ہمارے شہر حیدرآباد کے اندر بھی ہوتے ہیں، اس کو اپنا بڑا پیر سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ سمجھنے والے یہ وہ ڈاکٹر صاحب کے جماعت والے بھی ہیں، اور یہ جو کتاب ہر مسجد میں 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے وہ جماعت والے بھی ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی تعداد میں ہیں ہندوستان میں، کتنی کثرت سے ہیں یہ لوگ۔ اگر ان سب کا عقیدہ یہ وحدت الوجود کا ہو کہ جو اللہ ہے وہ رب ہے، جو رب ہے وہ اللہ ہے، یا جو بندہ ہے وہ رب ہے، جو رب ہے وہ بندہ ہے، اور پھر ایسا عقیدہ رکھنے والے کو اپنا امام مانا جائے، کوئی کہے گا فرعون میرا امام ہے، کوئی کہے گا قارون میرا امام ہے، اس کو کوئی امام کہے گا؟ کوئی شیخ اکبر کہے گا فرعون کو؟ تو ایسا عقیدہ رکھنے والوں کو باقاعدہ اپنا امام مانا گیا، تو پھر ماننے والوں کا عقیدہ سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ آج وہ چیزیں ناممکن ہیں، وہ ممکن تھی اور ممکن ہوئی، اللہ نے اسی کا تذکرہ کیا کہ لوگوں نے حقیقت میں کیا ہے ایسا، لوگوں نے حقیقت میں کیا ہے ایسا کہ لوگوں نے عیسیٰ بن مریم کو ہی خدا بنا لیا، اور نبی نے بھی کہا تھا کہ یاد رکھنا تم میرے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ اس کا مطلب نبی کو یہ خدشہ تھا کہ لوگ مجھ سے اتنی محبت کریں گے، اتنی محبت کریں گے، اتنی محبت کریں گے کہ مجھے بعد میں نبی کے مقام سے اٹھا کر اللہ کے مقام تک پہنچا دیں گے۔ اور پھر نبی کے ساتھ ہی ایسا نہیں ہوا، بعد میں علی کے ساتھ بھی ہوا، لوگ حسین کے ساتھ بھی ایسا کرتے ہیں، اور اب عبد القادر جیلانی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، جنید بغدادی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اور بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ولی کہا جاتا ہے، ان ولیوں کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ جو یہ ہیں وہ اللہ ہیں، جو یہ ہیں وہ اللہ ہیں، یہ رب ہیں، یا اللہ ان کے اندر آ گیا، اللہ ان کے اندر آ گیا، ان کے اندر آنے سے ان کے اندر اللہ کی صفاتیں آ گئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، تم اللہ کی عبادت کرو، وہی میرا اور تمہارا رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن پڑھنے سے، حدیثیں پڑھنے سے بعض مرتبہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق نہ دے تو آدمی قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو رہا ہے۔ ساری زندگی قرآن کی تفسیر پڑھتے ہوئے، لوگوں کو پڑھاتے ہوئے بھی اگر آدمی خدا کو نہ پہچان سکے، کتاب کس کی ہے اس کو نہ جان سکے، کس نے یہ کتاب نازل کیا ہے اس کی پہچان ہی نہیں ہے، اس کتاب کا لکھنے والا کون ہے، یہ کتاب کس کی ہے، نازل کرنے والا کون ہے، وہی نہیں معلوم ہے، اور ساری زندگی کتاب پڑھے اور پڑھائے جا رہے ہیں، اور یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اللہ کون ہے، تب اس تفسیر کا فائدہ کیا ہے؟ کیا پڑھایا آپ نے دنیا بھر کے لوگوں کو؟ اور آج تک دنیا میں کئی ایسے افراد ہیں جو اس کو اپنا پیر سمجھے ہوئے ہیں، اسی مفسر قرآن کو۔ تو اللہ نے کہا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ کے ساتھ جس نے شریک کیا کسی کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وما للظالمین من انصار، اور قیامت کے دن ان ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے اپنے مقام پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو صفت، جو قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جو مقام اللہ کا ہے، اس مقام پر دنیا کا کوئی بھی انسان نہیں پہنچ سکتا۔ وہ خالق ہیں، وہ مالک ہیں، وہ رازق ہیں، اور باقی سب کے سب اسی کے محتاج ہیں۔ سب کو اس نے پیدا کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے پیدا کیا، ان کی ماں مریم کو اسی نے پیدا کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کو بھی انہوں نے پیدا کیا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ نے پیدا کیا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ نے پیدا کیا، عبد القادر جیلانی کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ وہ بھی اپنی ساری زندگی اسی کے محتاج تھے، وہ بچپن میں کھانے پینے کے محتاج،
بڑے ہو گئے تب روزی کے محتاج، مرنے کے بعد بھی وہ اللہ کے محتاج ہیں، وہ ساری زندگی اللہ کے محتاج رہے، اللہ سے مانگتے رہیں۔ وہ تو اللہ کو اللہ مانتے تھے، اور دوسری قومیں اگر انہیں اللہ مانتی ہیں تو پھر وہی مسئلہ ہوا کہ جیسے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو اللہ نہیں مانتے تھے، وہ تو اپنی قوم سے کہتے تھے اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ کی عبادت کرو، وہ میرا اور تمہارا رب ہے۔ ان سب نے یہی پیغام دیا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی پیغام دیا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی پیغام دیا، عبد القادر جیلانی نے بھی یہی پیغام دیا ہے۔ وہ بھی اللہ کو اللہ مانتے تھے، وہ کسی اور کو اللہ نہیں مانتے تھے، نہ اپنے آپ کو اللہ بتاتے تھے۔ لوگوں نے ان کے بارے میں غلط باتیں مشہور کر رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عقید توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، انبیاء علیہم السلام کے مقام و مرتبے کو جاننے کی توفیق دیں، ہمیں شرک سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔